بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے صالحہ اور مقرب بندوں میں سے جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء یعنی خبر دینے والے اور رسول یعنی پیغام پہنچانے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک، با اخلاق، نیک، امانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح بندوں تک پہنچا دیے اور ہر اعتبار سے اپنی اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء اور رسولوں کی فرما برداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کی اور اللہ کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوئے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے کے لیے آسمانی کتابیں و صحیفے دے کر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات بنائی۔ اسی نے تمام جانداروں کو پیدا فرما کر ان کی روزی کا بندوبست کیا اور اپنی پوری مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اپنے رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عنایت فرما کر بھیجا، تاکہ قیامت کے دن بندے یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول ہی نہیں بھیجے اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں فرمائی، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ لہٰذا جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور رسول بھیج کر بندوں کو سیدھی راہ سے آگاہ فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کا انتخاب بھی انہی انسانوں میں سے ہی فرمایا۔ اس کے برعکس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی یا رسول بنا کر مبعوث فرماتا اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے کہتے، تو لوگ ان کی دعوت کا انکار یہ کہتے ہوئے کر دیتے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے اور ہمیں روزی روزگار کے لیے کام کاج بھی کرنا پڑتے ہیں، تو ہم کیسے تمہاری طرح اللہ کی عبادت کریں؟ کیونکہ تم فرشتے ہو اور تمہارے ایسے معاملات نہیں ہیں، تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت گزاری کرنی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں اس رسول علیہ السلام پر ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے انسانوں کی طرح چل رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے کہ اس نے اس امت کو قرآن کریم جیسی جلیل القدر کتاب سے نوازا، اور قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو انباء الغیب یعنی غیب کی خبروں اور انباء الرسول یعنی رسولوں کے واقعات کا خزینہ بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی و مستقبل کی وہ خبریں بیان کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوتی رہی۔ ماضی اور غیب کی خبروں میں پہلے انبیاء کرام کی پاکیزہ زندگی گزارنے کے واقعات بھی شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائے، اور ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں احسن القصص یعنی بہترین واقعات سے تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ رسولوں کے احوال ہم آپ کے دل کو مضبوط بنانے کے لیے سنا رہے ہیں، اور ان کے احوال میں بھی آپ کو حق پہنچ چکا ہے جو مومنوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ انبیاء کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو قرآن کریم میں بار بار اور مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کے تقدس کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں مقرب فرما کر بنین و انسان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بسایا تو کچھ عرصے بعد ہی لوگ توحید الہی کو چھوڑ کر غیر اللہ یعنی چاند، سورج، ستاروں، فرشتوں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے ان سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں اور جنوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے پے در پے انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھٹکے ہوئے انسانوں اور جنوں کو شرک، بدعت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر خالص توحید کی راہ دکھائی۔ انبیاء علیہ السلام کو حق کی دعوت اور تبلیغ کی راہ میں گمراہ لوگوں کی طرف سے بہت سے مشکلات، مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، بعض انبیاء کرام کو آرے سے چیر ڈالا گیا اور بعض کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ گمراہ لوگوں کے ان تمام تر مظالم کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے اور ان میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور وہ کلمہ حق کو بلند کرنے اور خالص توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنی آخری سانس تک کوشاں رہے۔ انبیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے اور کل انسانیت کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ جس طرح انہوں نے پرکٹھن اور مشکل ترین حالات میں خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔